ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 34 سے 40 ہزار دہشت گردوں کو پاکستان آنے دیا گیا۔ ایک چائے کے کپ کی بھاری قیمت پاکستان چکا رہا ہے۔ افغانستان سے تعلق میں بہت بہتری آئی۔ دورہ افغانستان میں جو بھی طے پایا تھا اس پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پاکستان تنہائی کا شکار تھا۔ آج پاکستان کا شمار دنیا کے متحرک ڈپلومیٹک ممالک میں ہوتا ہے۔ میں امریکی وزیر خارجہ سے مل رہا تھا تو آرمی چیف چینی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ اب دفن ہو چکا ہے۔ حکومتی کوششوں سے معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ تمام عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ معیشت جو دنیا کی 24ویں معیشت بن چکی تھی وہ گر کے 47 معیشت پہ چلی گئی 4 سال میں۔ دس واز the sum total of our venture of 2017 judicial and whatever you call it political venture جو ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا نیٹ ریزلٹ نیٹ ٹیک ہوم۔ تو وہ جو ملک جو ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہو گیا تھا وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ریکگنائز ہوتا ہے the most active country diplomatically۔ کہ میں ادھر آپ کے سیکٹری روبیو سے مل رہا ہوں اور وہ ادھر میرے وانگ ہی جو فارن منسٹر ہیں اپنا آرمی چیف ان کو مل رہے سیم ڈے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ زائرین سے متعلق نئی پالیسی اور امن و امان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زائرین کو سڑک کے بجائے بذریعہ جہاز ایران عراق بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے خصوصی پروازوں کی ہدایت دی۔ پی آئی اے نے زائرین کے لیے کراچی سے نجف تک پروازوں کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی نے فیصلے کو عوامی تحفظ کا تقاضا قرار دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی ملاقات۔ زائرین کے لیے نئی پالیسی اور ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ایران اور عراق جانے والے زائرین کے حوالے سے نئی پالیسی پر بریفنگ دی۔ بتایا حکومت نے زائرین کو سڑک کے بجائے بذریعہ جہاز بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزارت خارجہ بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وزیر ہوا بازی کو ہدایت کی ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی پروازوں کا فوری انتظام کیا جائے اور آئندہ دنوں میں پروازوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ زائرین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ادھر پی آئی اے نے بھی زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے 4 خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک کراچی سے روانہ ہوں گی۔ زائرین کی واپسی کے لیے نجف سے 18 تا 21 اگست پروازیں شیڈول ہیں۔ تمام پروازوں کے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں کہا یہ مشکل فیصلہ ضرور ہے لیکن عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے لیے ناگزیر تھا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری کر دیا۔ پاکستان نے بھی امارات کے سرکاری عہدیداروں کے لیے ویزا پابندی ختم کر دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر بیان جاری کیا۔ رواں سال 24 جون کو ابوظہبی میں یو اے ای کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا کی چھوٹ پر اتفاق ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے تاکہ ان اقدامات کو فعال کیا جائے اور دستخط شدہ یادداشت کو اس روز کے 30 دن بعد مؤثر ہونا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا وادی تیراہ کے علاقے باغ میدان میں خارج کی فائرنگ سے بے گناہ معصوم اور پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ وزیر اعظم کی پرامن شہریوں پر خارج کی فائرنگ کی شدید مذمت۔ کہا دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 13 واقعے میں جاں بحق افراد کے لیے 1 کروڑ اور زخمیوں کے لیے 25 لاکھ فی کس امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ قبائلی مشیران اور عوامی نمائندوں کا جرگہ بلایا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے تحفظات کو سنا جا سکے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ایسے واقعات اور معاملات کو حل کرنے پر سنجیدگی سے غور کر کے تجاویز مرتب کی گئی تھی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد اپوزیشن کے قائمہ کمیٹیوں کے 4 چیئرمینز کی
बहाली पर गौर शुरू। अपोजिशन के चेयरमैन को तोड़ फोड़ और हुल्लड़ बाजी के इल्जाम पर ओहदों से हटाया गया था। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने चेयरमैन की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राबते शुरू कर दिए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 बच्चे, 5 खवातीन और 4 मर्द जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 5 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। बारिशों से 11 मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 67 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब। गवर्नर पंजाब ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने हाफजाबाद और पिंडी भटिया के सलाह मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि उम्मीद है चकवाल और जेहलम को भी जल्द आफत ज़दा करार देकर वहाँ की आवाम को भी सैलाब से होने वाले नुकसानात और निज़ाम ज़िंदगी बहाल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की आवाम की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं। मैं और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेश पर हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जा जात की फराहमी का हुजूम बढ़ा दिया गया है। 2028 तक 5 लाख खानदानों को कर्जा जात फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। DG फाटा सिकंदर जीशान ने प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जा जात की फराहमी का हजम बढ़ा दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है अब तक मजमूई तौर पर 60,000 से जायद खानदानों को कर्जा जात फराहम किए जा चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख दरख्वास्तें मसूल हो चुकी हैं। साल 2024-25 में कर्जा जात की फराहमी का टारगेट 47,000 था। 4,000 ज़ाफी खानदानों को कर्जा जात फराहम किए गए। साल 2024-25 में 51,000 से जायद खानदानों को घरों की तमीर के लिए कर्जा फराहम किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बिला तफरीक कर्जा जात की फराहमी जारी है। नूरुल अमीन मेंगल का मजीद कहना था अवाम का मुस्बत रद्द अमल प्रोग्राम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लोगों को इनके तमीर शुदा घरों पर जाकर मिला। नए मकान मालकान के चेहरों पर खुशी, दीदनी और इत्मीनान वाज़िया था। ताकतवर बिजली चोरी करें, कमजोर बिल भरें। मुल्क भर में बिजली चोरी का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। 2 साल के दौरान 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद की बिजली चोरी का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर, हैदराबाद, लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे रहे। इस्लामाबाद में भी 7 करोड़ 46 लाख रुपए की बिजली चोरी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनियां महकमाना और कानूनी कार्रवाई में नाकाम रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद मेजर रब नवाज के घर आमद। वज़ीर दाखिला ने शहीद रब नवाज गेलानी के वालिद और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर रब नवाज गेलानी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रब नवाज गेलानी के वालिदैन के अज़्म हौसले को सराहा। और नाज़रीन, न्यू के इस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए न्यू न्यूज़।